وون یمو اور تیل نیو الیکشن مز حص الیکشن مز حصہ نو سان خاطر نو کت کی ہم 69 میں لڑے ہیں 70 میں 71 میں لڑے ہیں 72 میں لڑے ہیں 77 میں لڑے ہیں 82 میں لڑے ہیں اور 87 میں لڑے ہیں کیا حرج مگر انتخابات گھن پرامن کی نہ گھن انتخابات صاف تو شد امو دو یقین گھن چلو مانو یہ بلکہ گمز تبدیلی اگر 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہ پتم پارلیمانی انتخابات گئی اور بس الیکشن آف انڈیا مبارک کرا میں ان کی مبارکبادی میں ان کو مبارک کرتا ہوں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ پچھلے پارلیمانی انتخابات بغیر کسی دھاندلی کو اختتام کو پہنچے پوز وانا اگر اسمبلی مرتے موجود اس خیال تو ہم پابندی یمو نا خبر کیا سیاسی مسئلات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جو ہمارے سیاسی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہی لکھیں جو ہم کہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں ایسا لکھا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتے ہیں ہمارے خلاف میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس بات کو نوٹ کریں ہم نے ہندوستان کی جمہوریت کو اپنے ملک کی جمہوریت کو پچھلے پارلیمانی انتخابات میں آزمایا اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن مبارکبادی کا مستحق ہے کہ انہوں نے پہلے پارلیمانی انتخاب جو اس 2 مہینے پہلے ہوئے وہ بغیر کسی دھاندلی جو ختم ہوئے کسی کارنر سے کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں آئی اور اس بھروسے پر ہم لڑنے والے تھے پارٹی کی حیثیت سے لیکن مصلحتیں ہیں انہوں نے ہماری تنظیم کو بحال نہیں کیا کیا پتہ ہے ہمارے گھروں میں چھاپے پڑے کوئی پیسہ نہیں نکلا ہمارے گھروں سے جو غیر قانونی آیا ہو کہیں سے ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی خط کتابت ثابت نہیں ہوئی یہ بھی نہیں ہوا کوئی ہتھیار ہمارے گھروں سے نہیں ہوا 283 گھروں پر چھاپے ڈالے گئے یہ ہماری مظلومیت کا ثبوت ہے یہ ہم پر ظلم کا ایک وار ہے جو کیا جا رہا ہے پوچھا جا سکتا ہے کیوں کی کرتے ہو ہمارے معصوم بچوں نے کیا کیا ہے 80,000 سے لے کے 1 لاکھ بچے ہمارے متاثر کیا کسی سکول سے کوئی ہتھیار نکلا کیا کسی سکول کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسا پیسہ ثابت ہوا جو غیر قانونی لایا گیا ہو ایسی کوئی شکایت نہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو خدا پرست بنانا چاہتے ہیں انسان دوست بنانا چاہتے ہیں ان پہ آخرت کی زندگی کا تصور دیکھنا چاہتے ہیں ان ترین اصولوں سے ہی انسانی سماج کو سدھارا جا سکتا ہے اور یہ لوگ پھر بھی ہم نے کہا چلو پابندی ہو گئی اب ان کی مرضی ہے لیکن ہم مشتعل نہیں ہوں گے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم پھر جمہوری راہ اختیار کریں گے ہم نے سوچا چلو 8-10 نشستیں یہ 90 نشستیں ہیں کم از کم ان میں سے اگر ہم پر پابندی نہ ہوتی 50 نشستوں پر ہم مقابلہ کر سکتے تھے 50 پر ہم نے کہا چلو 5-10 ایسی جگہیں ہم تلاش کریں جہاں ہم آزاد امیدواروں کو سپورٹ کریں اتنا ہی ہم نے کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی قوت منوائیں گے ہرگز نہیں یہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کیا سوچا ہے جو پارلیمنٹ ممبر بنیں گے وہ کم از کم یہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی پر پابندی کیوں ہم نہیں یہ 10 امیدوار بھی نہیں ہم سامنے لاتے ان کو حمایت نہیں کرتے اس سے پہلے جو پارلیمنٹ ممبر تھے ان میں سے ایک ہی پارلیمنٹ میں نہیں تھا وہ تھے عبدالرشید صاحب انجینئر باقی گئے تھے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہم پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے اور میں نے پریس کو بھی بتایا ہے پہلے جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں وہاں بات کرنے کا موقع ملا عابد صاحب ان کی تقریر بہت اچھی تھی اس میں ریاست کی اچھی ترجمانی ہوئی کیا اس میں جماعت اسلامی کا کوئی ذکر ہے اس کی مظلومیت کا تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ ہماری بات ایوانوں میں نہیں اٹھائیں گے جلسوں میں کہیں گے پریس میں کہیں گے
اس لیے ہم نے فیصلہ کیا چلو چند جگہوں پر ہم اپنے آزاد امیدوار جو ہوں گے جو آزاد لڑنا چاہتے ہیں ہم ان کا کریکٹر دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ کس پیمانے کے لوگ ہیں. ہم یہ توقع رکھیں گے اگر ان میں سے سب کے ساتھ یا کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے اس سے ہم توقع رکھتے ہیں